جی السلام علیکم، فرسٹ ایئر کلاس کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج بیٹا ہمارا جو انگلش کا لیکچر ہے اس میں ہم پوئم نمبر 18 پڑھ رہے ہیں، لو اینڈ ایسینس آف آل ریلیجنس، یعنی محبت جو ہے، پیار جو ہے وہ تمام مذاہب کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ پوئم بھی جلال الدین رومی کی لکھی ہوئی ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈاکٹر نکلسن نے، پھر یہ آپ کے ٹیکسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اب ہم اس پوئم کے اندر چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی وہ پوئٹ اس چیز کے اندر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پوئم کے اندر کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے یعنی دنیا کے تمام تر جو مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ان کے اندر ایک یونٹی پائی جاتی ہے، یعنی وہ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ محبت سب سے اہم ایلیمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم جتنی بھی ورس بیٹر کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم اچھے حالات کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس پوئم کے اندر پوئٹ نے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کی سلیکشن کی ہے، اور محبت کا ان کے اوپر جو ایفیکٹ ہے اس کو اس نے ہائی لائٹ کی ہے۔ چند ایک اس میں جو اس نے یوز کی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے برے حالات ہوتے ہیں وہ خوشحالی کے اندر بدل جاتے ہیں، پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں جو کانٹے ہوتے ہیں وہ گلاب کے پھولوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایسے انہوں نے ایک سرکہ، ونیگر جس کو کہتے ہیں، جو کہ عام طور پہ یہ چیزوں کو گلانے کے لیے، جیسے ہم میٹ وغیرہ ہے گھر میں کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے وہ کہتا ہے جو ونیگر ہے، جو کہ ایک بٹر لیکوڈ ہوتا ہے، سور لیکوڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اگر محبت سے کوئی پلائے یا کسی کو دے تو وہ ایک یعنی سویٹ وائن، ایک بہت ہی یعنی وہ ایک خوشگوار قسم کا ایک میٹھا مشروب جو ہے وہ شراب کی طرح بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر جلتی ہوئی آگ ہے، اٹ مینس کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، یا اس حوالے سے اس سچویشن۔ اچھا جی، پھر اس میں اس نے ایک اور چیز جو ڈسکرائب کی ہے کہ جیسے ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو بد قسمتی ہے وہ اچھی قسمت میں بدل جاتی ہے محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آگ، دنگے فساد ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ خوشگوار روشنی میں بدل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ پتھر کو بھی ایسے نرم کر دیتی ہے جیسے کہ کوئی مکھن، جس کو ہم بٹر کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے شیر کا اس نے ورڈ یوز کیا ہے جو کہ لائن ہے، جس سے عام طور پہ جو ہے ہر انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر محبت سے اس کے ساتھ بھی پیش آیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بالکل بے نقصان، بے ضرر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بیمار ہوتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے، اور جو شدید قسم کا غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ رحم دلی میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو محبت ہے وہ جو یعنی ڈیڈ سے مراد یہ ہیں کہ وہ لوگ جو بالکل زندگی سے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی کی طرف دوبارہ اپنی جو ہے وہ کشش یا اپنی وہ کوشش کو شروع کر دیتے ہیں۔ آخری چیز اس نے ڈسکرائب کی ہے کہ اگر محبت ہو تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی ایک غلام کی حیثیت سے پیش آتا ہے، اٹ مینس کہ وہ لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی پریشانیوں کو سننے کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے دکھ درد بانٹتا ہے۔ اب ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو لو اینڈ ایسینس آف آل ریلیجنس، کہ محبت تمام مذاہب کی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تھرو لو تھارنز بیکم روزز، محبت کے ساتھ وہ کہتا ہے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ گلاب بن جاتے ہیں۔ اینڈ تھرو لو ونیگر بیکمز سویٹ وائن، اور جو یعنی ایک بہت ہی کڑوا جو ایک لیکوڈ ہے جس کو ہم سرکہ کہتے ہیں، وہ شراب طہور یعنی وہ پینے والی ایک شراب، ایک بہت ہی مسحور کن ایک ڈرنک بن جاتا ہے۔ تھرو لو دا اسٹیک بیکمز اے تھرون، اسٹیک کہتے ہیں تختہ دار کو، جس کو ہم پھانسی کا تختہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ بھی یعنی محبت کے ساتھ کیا بن جاتا ہے، شاہی تخت بن جاتا ہے۔ تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون، جو بد قسمتی ہوتی ہے وہ اچھی قسمت بن جاتی ہے۔ تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ، اگر اسی طرح سے ہم دیکھیں تو یہ جو جلنے والی آگ ہے وہ ایک بہت زیادہ یعنی آگ جلا دیتی ہے ہر چیز کو، لیکن اگر محبت کے ساتھ ہم ٹیکل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خوشگوار روشنی بن جاتی ہے۔ تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر، یعنی محبت جو ہے وہ پتھر کو مکھن بنا دیتی ہے، اٹ مینس کہ جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے رویے میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ تھرو لو گریف بیکمز اے جوائے، اسی طرح سے جو غم ہوتا ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔
تھرو لو لائنز بیکم ہارملیس. جو شیر ہے یعنی عام طور پہ خون خوار ایک وہ درندہ ایسا جانور، لیکن وہ کہتا ہے اگر اس سے بھی محبت کے ساتھ پیش آیا جائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا کہ بالکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ. بیماری جو ہے یا کوئی بیمار آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے. تھرو لو ریتھ سیمز ٹو بی اے مرسی. اور جو غضب اور غصہ ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ رحم دلی میں بدل جاتا ہے. تھرو لو دا ڈیڈ رائز ٹو لائف. اور جو لوگ زندگی سے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ زندگی کی طرف مڑ جاتے ہیں، یعنی وہ حوصلہ مند بن جاتے ہیں. تھرو لو دا کنگ بیکمز اے سلیو. کوئی بادشاہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس میں یعنی ایک غلام کی حیثیت سے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیتا ہے. اب میں اس کے کچھ سینونیمز ہیں وہ بولتا ہوں. سب سے پہلے ٹائٹل میں دیکھیے ایسینس کا ورڈ لکھا ہوا ہے. ایسینس کہتے ہیں سول کو، روح کو، SOUL. اس کے بعد نیچے پہلی لائن میں تھورنز کا ورڈ ہے. تھورن ہم کہتے ہیں کانٹوں کو. سپائکس لکھ لیں SPIKES. اس سے نیچے لائن میں دیکھیں ونیگر ہے. ونیگر بٹر لیکوڈ، کڑوا، جس کو ہم سرکہ کہتے ہیں، بٹر لیکوڈ. اس کے بعد سویٹ وائن کا ورڈ جو ہے یہ لکھیں گے سافٹ ڈرنک کے لیے. اس سے نیچے سٹیک ہے. سٹیک کہتے ہیں تختہ دار کو، پھانسی کے تختے کو. اس کو لکھیں گے پائر، PIER، پائر. تھرون کہتے ہیں جی شاہی تخت کو. رائل سیٹ آ جائے گا، رائل سیٹ. اس کے بعد ہے مس فارچون. مس فارچون کہتے ہیں یعنی بیڈ لک کو، بد قسمتی کو. گڈ فارچون کہتے ہیں گڈ لک کو، اچھی قسمت کو. اسی طرح سے پلیزنگ لائٹ. پلیزنگ کہتے ہیں چارمنگ لائٹ، دلکش روشنی کو. اس سے نیچے والی لائن میں آ جائیں جی. اس میں یہاں پہ دیا ہوا ہے گریف. گریف کہتے ہیں سیڈنس کو یا سارو کو. جوائے کہتے ہیں ہیپینس کو. اس سے نیچے لائن میں دیکھیں ہارملیس. ہارملیس کہتے ہیں بالکل جس کا کوئی خطرہ نہ ہو، محفوظ ہو، سیف اینڈ ساؤنڈ لکھ سکتے ہیں. اس سے نیچے والی لائن میں سکنس کا ورڈ ہے. سکنس کہتے ہیں النس کو، بیماری کو. ٹھیک ہے. اس سے نیچے ریتھ ہے. ریتھ کہتے ہیں وائلنس کو، VIOLENCE. وائلنس یعنی غضبناک ہو جانا، وائلنٹ ہونا، یا سویئر اینگر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، شدید غصہ. مرسی کہتے ہیں کائنڈنس کو، رحم دلی کو. تو اس حوالے سے آخری لائن میں جو ورڈ ہے سلیو لکھا ہوا، سلیو کہتے ہیں سرونٹ کو. تو یہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ سینونیمز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے کویسچنز کی طرف، اور اس میں جو مزید کچھ سینونیم ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ پیج شیئر بھی کیا ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ سب سے پہلا ہے جی تھرو لو سٹیک بیکمز اے تھرون. یہ کافی دفعہ پیپر میں رپیٹ ہوتا ہے. سٹیک کہتے ہیں گیلوز کو، تختہ دار کو، پھانسی کے تختے کو. تو کہتا ہے کہ محبت کے ساتھ جو پھانسی کا تختہ ہے وہ بھی شاہی تخت میں بدل جاتا ہے. تھرو لو دا سٹیک بیکمز اے تھرون. اور تھرون کہتے ہیں رائل سیٹ کو، یعنی جو تختہ دار ہے وہ کس میں بدل جاتا ہے، شاہی تخت میں. تو تھرون کے لیے کیا آئے گا، رائل سیٹ آ جائے گا. آگے اس کے یہ کویسچن ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، 3 دیے میں دیکھ لیں. وٹ از دا ایفیکٹ آف لو. تو اس میں آ جاتا ہے کہ لو برنگز پیس ان آور لائفز. کہ محبت ہماری زندگی میں سکون لاتی ہے. اٹ از لو دیٹ چینجز دا ایڈورسٹیز انٹو پلیئر. یہ محبت ہی ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ کہتا ہے برے حالات، بد قسمتی جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے. لو فار ادر ہیومن بینگز کین برنگ ہیپینس ان آور لائفز. دیٹ از وائی لو از سو امپورٹنٹ ان ہیومن. دوسروں کی زندگی میں بھی خوشی لا سکتا ہے، ہماری زندگی میں بھی. تو اس لیے محبت جو ہے وہ انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے. واٹ میکس ون انٹینگلڈ ان لو. تو اس میں وہ کہتا ہے کون سی چیز محبت کے اندر جو ہے وہ کسی کو سرشار کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے. لو چینجز تھورنز انٹو روزز. یعنی محبت سے کانٹے گلاب بن جاتے ہیں. پنشمنٹ
اچھا جی بیٹا، آج ہم یہ نیکسٹ جو ہیں یہ پیئرز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم وہ ورب کریکشن کے سینٹینسز ڈسکس کریں گے۔ تو آج الفابیٹ بی کے جو ہیں ہم پیئر شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے وہ ہے بائے۔ بائے ہوتا ہے کے لحاظ سے یا کسی، شی واز جسٹ سرپرائزڈ بائی وٹ واز ان دا انویلپ، یعنی وہ لفافے میں جو کچھ بھی تھا اس کے دیکھ کر یا اس کے ساتھ وہ مکمل طور پہ محض پریشان تھی۔ اس کے بعد ہے بائی، خریدنے کو کہتے ہیں۔ آئی ٹولڈ ہم ٹو بائی اے کپل آف بوٹلس، میں نے اس کو یہ بتایا کہ ایک یعنی بوتلوں کا جوڑا جو ہے، یعنی 2 بوتلیں جو ہے وہ خرید لو۔ بیئر کا مطلب ہوتا ہے جی برداشت کرنا۔ آئی کانٹ بیئر دا پین، میں درد برداشت یا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا بیئر جو ہے یہ ریچ کو کہتے ہیں۔ بیئر از اے مائلڈ ٹائپ آف، یہ بیئر BEER، یہ بیئر جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں وائن کے لیے، شراب کے لیے۔ یہ اوپر والا جو بیئر ہے یہ بیئر ہم اس کے ریچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ BEE والا بیئر اس میں آئے گا، بیئر از اے مائلڈ ٹائپ آف وائن، کہ یہ جو بیئر ہے یہ شراب کی ہلکی قسم ہے۔ اس کے بعد ہے جی بیل، بیل کہتے ہیں ضمانت کو۔ دا جج ریفیوزڈ ٹو ریلیز ہم آن بیل، جج نے انکار کر دیا کہ اس کو وہ ضمانت پہ رہا کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی بیل، یہ گانٹھ کو کہتے ہیں۔ 4000 بیلز آف کاٹن ور برنٹ ان دا فائر، تقریباً 4000 جو تھیں وہ کاٹن کی، کپاس کی جو گٹھیں تھیں وہ کہتا ہے آگ میں جل گئیں۔ برائڈل کا مطلب ہم یوز کرتے ہیں عروسی شاہانہ لباس کے لیے۔ شی وور اے برائڈل ڈریس ٹو امپریس اس، اس نے ایک عروسی لباس پہنا تاکہ ہمیں متاثر کر سکے۔ بریڈل ہوتا ہے جی لگام جس سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہی از این ایکسپرٹ رائڈر اینڈ سم ٹائم رائڈز آن اے ہارس ود آؤٹ اٹس بریڈل، وہ ایک ایکسپرٹ یعنی ماہر رائڈر ہے، گھوڑ سوار ہے، اور بعض اوقات وہ لگام کے بغیر بھی گھوڑے پہ سواری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بریک، بریک ہی ہوتی گاڑی کی بریک۔ پاکستانی ڈرائیورز یوز دیئر ہارنز انسٹیڈ آف بریکس، یعنی پاکستانی ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ وہ بریکس کی بجائے اپنے ہارن زیادہ استعمال کرتے ہیں، بجاتے ہیں۔ بریک توڑنا ہوتا ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ بریک دا ونڈو پین، اس نے کھڑکی کا شیشہ نہ توڑا۔ بیئر کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں۔ یو شوڈ ناٹ واک بیئر فوٹڈ ان دا اسٹریٹ، تمہیں گلی میں ننگے پاؤں نہیں چلنا چاہیے۔ بیئر ہے جی اس کے بعد یہ یوز کیا جاتا ہے برداشت کرنے کے لیے، تو اس میں آئے گا دیز والز کین ناٹ بیئر دا لوڈ آف اے سیکنڈ فلور، کہ یہ دیواریں جو ہیں یہ دوسری منزل کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی۔ بیرن ہے جی، بیرن کا مطلب بنجر زمین۔ نتھنگ گروز آن دس بیرن لینڈ، کوئی بھی چیز اس بنجر زمین پہ نہیں اگتی۔ بیرن جاگیردار کو کہتے ہیں۔ ہز فادر از کنسیڈرڈ ایز این آئل بیرن، یعنی اس کا باپ جو ہے وہ جاگیردار سمجھا جاتا ہے جیسے وہ تیل کے لحاظ سے ہے۔ اس کے بعد ہے جی بینیفیشینٹ، بینیفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے رحم دل ہونا، ایک مہربان ہونا۔ ہی از ویری بینیفیشینٹ اینڈ اسپینڈز موسٹ آف ہز ٹائم ان ہیلپنگ دا پور، وہ بڑا مہربان ہے اور اپنا زیادہ وقت غریبوں کی مدد کرنے میں گزارتا ہے۔ بینیفیشیل کہتے ہیں مفید ہونا۔ دس نیو لا از بینیفیشیل ٹو آل سٹیزنز، یہ نیا قانون جو ہے یہ تمام شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا۔ بیچ ہے جی، بیچ کہتے ہیں ساحل کو۔ ہز ہاؤس از آن دا بیچ، اس کا گھر ساحل کے اوپر ہے۔ دوسرا بیچ یہ سفیدے کی درخت کو کہتے ہیں۔ دیر ور بیچ ٹریز along دا روڈ، سڑک کے ساتھ ساتھ کناروں پہ وہاں پہ سفیدے کے درخت تھے۔ آخری ہے جی نمبر 10 والا بورن، بورن ہوتا ہے پیدا ہونا۔ علامہ اقبال واز بورن ان سیالکوٹ، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بورن، یہ بورن ہم یوز کرتے ہیں برداشت کرنا، سامنا کرنا۔ دوز ہو ہیو بورن ہارڈ شپس فائنڈ سکسیس، وہ لوگ جو مصائب کا سامنا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کامیابی پا لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہ 10 پیئر جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم کریں گے اس کے ساتھ جو ورب کریکشن کے سینٹینسز ہیں وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے 2 لیکچرز میں ہم نے، تو آج اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ہے یعنی وہ ہمارا سینٹینس شروع ہو رہا ہے 50 سے۔ پہلا سینٹینس ہے اف یو ورک ہارڈ یو ول ون دا پرائز، یہ فرسٹ کنڈیشن، زیرو کنڈیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم محنت کرتے ہو
تو تم انعام جیت لو گے. فرسٹ فارم آئے گی اس میں ورک. اس کے بعد ہے وی ہیو بین ویٹنگ فار ہر سنس مارننگ. ہم صبح سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ آ گیا. ہیو بین آتا ہے اس میں. دا بیل واز رنگنگ وین آئی ریچڈ دا کالج. جب میں کالج پہنچا تو گھنٹی بج رہی تھی. تو واز رنگنگ آئے گا. آئی واز فائنڈ فار ناٹ ڈوئنگ ہوم ورک. یہ فائن کہتے ہیں جرمانہ کرنے کو. مجھے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے جرمانہ کیا گیا تھا. دا سن رائزز ان دا ایسٹ. یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. رائزز ان دا ایسٹ آئے گا. اس کے بعد یوزلی کا ورڈ یہاں آ جاتا ہے. اس میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایسی ایسا آتا ہے. ہی یوزلی گوز ٹو مری ان سمر. عام طور پر وہ گرمی کے موسم میں مری جاتا ہے. شی ہیز ناٹ فنشڈ دا ورک. اس نے کام مکمل یا ختم نہیں کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ پرفیکٹ کی سینس ہے. ہی ڈڈ ناٹ انوائٹ می. اس نے مجھے انوائٹ نہ کیا, کسی فنکشن پہ نہ بلایا. دے ول بی پلینگ یعنی وہ کھیل رہے ہوں گے. دے ول بی پلینگ. یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے. اس کے بعد ہے جی اف ہی کمز. اگر وہ آتا ہے. آئی شیل ہیلپ ہم. تو میں اس کی مدد کر دوں گا. یہ زیرو کنڈیشن آ جاتی ہے اس میں. فرسٹ کنڈیشن اس کو کہتے ہیں. اف ہی ہیڈ ورکڈ. اگر اس نے محنت کی ہوتی تو دے وڈ ہیو ہیلپڈ ہم. تو وہ بھی اس کی مدد کر چکے ہوتے. آئی وڈ ہیو ہیلپڈ ہم اف ہی ہیڈ کم ٹو می. یہ سبجنکٹیو موڈ ہے کہ اگر وہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں اس کی مدد کر چکا ہوتا. اس کے بعد ہے جی وی شیل وزٹ مری نیکسٹ منتھ. نیکسٹ منتھ آ گیا تو یہ فیوچر ہے. اگلے مہینے ہم مری جائیں گے. ہی آلویز اسپیکس دا ٹروتھ. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے. وڈ دیٹ آئی. میں نے بتایا تھا وڈ دیٹ یا ایز اف آ جائے تو اس کے بعد سبجیکٹ کوئی بھی ہو ور یوز کرتے ہیں. وڈ دیٹ آئی ور اے منسٹر. کاش ایسا ہوتا کہ میں ایک وزیر ہوتا. آئی ہیو ریٹن این ایپلیکیشن. میں ایک درخواست لکھ چکا ہوں. یو ور ناٹ انوائٹڈ. تمہیں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. ہی ول ہیو بین ورکنگ فار 2 hours. وہ 2 گھنٹوں سے کام جو ہے اس کو وہ کر. اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے. اس میں وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیوٹی نیڈز نو آرنامنٹس. کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو کسی طرح کے زیورات کی ضرورت نہیں ہوتی. اف آئی ہیڈ ورکڈ ہارڈ. اگر میں نے محنت کی ہوتی تو آئی ووڈ ہیو سکسیڈڈ. تو میں کامیاب بھی ہو چکا ہوتا. ہی ہیز ناٹ یٹ. یٹ کا ورڈ جہاں بھی آ جائے گا یہ پرفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تھرڈ فارم. ہی ہیز ناٹ یٹ کمپلیٹڈ ہز ورک. اس نے اپنا کام ابھی تک مکمل نہیں کیا. بیفور یو لیو. اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ. وی ول فنش دس ورک. ہم اس کام کو ختم کر لیں گے. اس کے بعد ہے کہ وی سا ہر گوئنگ آؤٹ آف دا روم. ہم نے اس کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا. انلیس یو. انلیس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. انلیس یو ورک ہارڈ یو کین ناٹ پاس. جب تک تم محنت نہیں کرتے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری سینٹینس ہے اف آئی ہیڈ رن فاسٹ. اگر میں تیز بھاگا ہوتا.